يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ السلام علیکم اسلامک ڈائریز کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں۔ عذاب قبر ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا ذکر قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اور اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں عذاب قبر سے پناہ طلب کی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ عذاب قبر سے پناہ کی دعا ضرور مانگیں۔ پیارے بھائیوں، یاد رہے کہ نیک اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قبر کے اندر بھی اولاد کی وجہ سے والدین کے عذاب میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا کلمہ بتاؤں گا جس کو بچے والدین کے پیچھے پڑھیں تو والدین کا عذاب قبر ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کو یہ کلمہ ضرور سکھائیے۔ قبر میں والدین کا عذاب اولاد کی وجہ سے کیسے ختم ہو جاتا ہے، اس بارے میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کی روشنی میں بتائیں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ قرآن و حدیث میں عذاب قبر کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ لہٰذا آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، یاد رہے کہ عذاب قبر شریعت اسلامیہ کی ایک خاص اصطلاح ہے۔ اسے لفظی معنی اور مفہوم کے ساتھ نہیں سمجھا جا سکتا۔ دنیاوی زندگی اور آخرت کے درمیانی وقفے کو برزخ یا قبر کہتے ہیں۔ مردے کو زمین کے جس 2 گز کے ٹکڑے میں دفن کیا جاتا ہے، قبر کی وہ حقیقی مراد نہیں ہے، یعنی قبر برزخ کے لیے کوئی بھی متعین اور مخصوص جگہ نہیں ہے۔ روح کے جسم انصری سے پرواز کر جانے کے بعد جسم جس شکل میں بھی ہو، خواہ وہ پانی میں ہو، درندے کے پیٹ میں ہو یا زمین میں مدفون ہو، سالم ہو یا مخدوم ہو گیا ہو، اسے برزخ یا قبر کہتے ہیں۔ اسی برزخی ٹھکانے میں نیک روح کو راحت اور بری روح کو تکلیف اور عذاب کا سامنا رہتا ہے، جسے عذاب قبر کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ عذاب قبر برحق ہے، اور اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور وہ کافر و مرتد ہے۔ جس کے اعمال برے ہوں گے اسے اس کے اعمال کے مطابق سزا ملے گی۔ قرآن و حدیث میں عذاب قبر کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ الانعام میں اللہ پاک کا فرمان ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اگر آپ اس وقت کا منظر دیکھیں جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے اور ان سے کہتے ہوں گے، تم اپنی جانیں جسموں سے نکالو، آج تمہیں سزا میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں کیا کرتے تھے اور تم اس کی آیتوں سے سرکشی کیا کرتے تھے۔ دوسری جگہ سورہ طور میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور بے شک جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کے لیے اس عذاب کے علاوہ بھی عذاب ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ حضرت برہ رضی اللہ عنہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں، اس میں عذابًا دون ذالک سے مراد قبر کا عذاب ہے بروایت طبری، اور سورہ توبہ میں ارشاد ہے، ان قریب ہم انہیں 2 مرتبہ دنیا میں ہی عذاب دیں گے، پھر وہ قیامت میں بڑے عذاب کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ پیارے بھائیوں، مفسرین کے مطابق ان آیات میں جس عذاب کا ذکر ہے وہ عذاب قبر کا ذکر ہے۔ قرآن پاک کے علاوہ بہت سی احادیث مبارکہ میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے عذاب قبر کے برحق ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔
بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے جب کہ سورج غروب ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبرستان میں ایک آواز سنی تو ارشاد فرمایا، یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے اور فرماتے، تم لوگ قبروں میں آزمائے جاؤ گے، اور ہم خود بھی ہر نماز کا اختتام جس دعا پر کرتے ہیں اس میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، ہم عذاب قبر کے بارے میں شک میں مبتلا رہے حتیٰ کہ سورہ تکاثر نازل ہوئی، بروایت ترمذی شریف و تفسیر ابن کثیر۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز جل کے اس فرمان فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد عذاب قبر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردے، کافر، مشرک، منافق اپنے قبروں میں عذاب دیے جاتے ہیں اور ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں سارے چوپائے سنتے ہیں۔ پیاری بہنوں، یہ تھی وہ آیات اور روایات کہ جن میں عذاب قبر کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی روایات ہیں جن کا ذکر وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اب وہ روایات بتاتے ہیں جس میں اس کلمے کا ذکر ہے، جس کی برکت سے ایک مردے سے عذاب قبر ہٹا دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام راستے پر جا رہے تھے، ایک میت کو دیکھا جو قبر میں جل رہی ہے۔ کافی عرصے بعد اسی راستے سے گزر ہوا تو دیکھا کہ میت پرسکون ہے، قبر روشن ہے۔ حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ دعا کی کہ یا اللہ یہ معاملہ مجھ پر کھول دے۔ فرمایا، یہ بندہ ایسا تھا کہ اس کے لیے عذاب تھا، اور جب فوت ہوا تو اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا، پھر بچہ پیدا ہوا اور پھر کچھ بڑا ہوا تو وہ ایک درویش کے پاس لے گئی۔ فقیر نے کہا، بچے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس جیسے ہی اس بچے نے یہ پڑھا تو اللہ کہتا ہے کہ اے عیسیٰ میرے پیغمبر، مجھے حیا آئی کہ اس کا بچہ میرا نام لے، مجھے رحمان اور رحیم کہے، اور میں اس کو عذاب دوں۔ اس کے بچے کے ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے میں نے اس کی قبر کا عذاب ختم کر دیا، میں نے اس کی قبر کو روشن کر دیا، راحتوں و رحمتوں سے بھر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بھائیوں، یہ ہے وہ کلمات جس کے ایک بار پڑھنے سے اللہ پاک عذاب قبر کو ختم فرما دیتا ہے، اور اسی لیے تو نیک اولاد کو صدقہ جاریہ فرمایا ہے کہ جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی اولاد کی دعاؤں سے ان پر آسانیاں کی جاتی ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو نیکی کی راہ پر ڈال کر اس دنیا سے جاؤ تاکہ تمہارے لیے وہ راحت کا سبب بنے۔ اپنی زندگی میں روزانہ رات کو سورہ ملک کی تلاوت کا اہتمام کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کی عذاب قبر سے حفاظت کرنے والی ہے، اور قیامت میں بھی اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائیں، ہماری قبر کو جہنم کا گڑھ نہ بنائے، ہماری قبر کو اللہ پاک جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ اے اللہ ہمیں قبر کے سانپ بچھوؤں سے محفوظ رکھنا جو خچر سے بھی بڑے ہوں گے۔ اے اللہ ہم تو دنیا کے چھوٹے سے بچھو سے خوف کھا جاتے ہیں، ان بڑے بڑے بچھوؤں کا سامنا ہم کیسے کر پائیں گے؟ اے اللہ تو ہماری حفاظت فرمانا۔ اے اللہ ہم دنیا کی گرمی اور دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، قبر میں ہم جہنم کی آگ کیسے برداشت کر پائیں گے؟ تو ہمیں اس آگ سے بچانا۔ اے میرے پیارے اللہ، دنیا میں لائٹ جاتی ہے تو رات کے اندھیرے میں ہمارا سانس رکنے لگتا ہے، ہمیں خوف آتا ہے، ہم قبر کے اندھیرے میں کیا کریں گے؟ اے ہمارے پروردگار، تو ہماری قبر کو روشن کر دے اور ہماری قبر کو جنت کا باغ بنانا۔ آمین یا رب العالمین۔
اگر آپ کے دل میں بھی یہی دعا ہے تو کمنٹس میں ایک بار آمین ضرور تحریر فرمائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل اسلامک ڈائریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔